الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما يقبض العلم بقبض العلماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے اپنے استاد محترم اور محدث کبیر اور دور حاضر کے بہت بڑے راسخ العلم شخص جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت علامہ مولانا محمد انور بدخشانی وہ گزشتہ کل اپنے اللہ کو جا ملے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ حضرت مولانا انور بدخشانی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور تمام تر معقولات اور منقولات کے ماہر ایک شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام تر ان کو ملکہ عطا کیا تھا، اور ملکہ عطا کیوں نہ ہوتا، اس ملکہ کے عطا ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ان کا خاندانی پس منظر اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی علماء کا دیندار طبقہ تھا۔ وہ اپنی زبانی اپنے حالات ایک دفعہ امت اخبار والے کو بتانے لگے، جب ان سے وہ انٹرویو لینے کے لیے آیا، کہنے لگے کہ میری پیدائش افغانستان کے ایک صوبہ بدخشاں اس کے ایک گاؤں زردہ کے اندر ہوئی 1943 کے اندر۔ پھر فرمایا کہ جب میں 13 سال کا ہوا تو 13 سال کے بعد میں نے اپنے چچا مولانا محمد شریف صاحب جو کہ شیخ الہند کے جو شاگرد تھے اور مفتی ہند تھے، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ جب وہ اپنا تمام تر علوم حاصل کر کے دیوبند سے افغانستان آ گئے، پھر وہاں پر انہوں نے بدخشان کے اندر ہی اپنا ایک مدرسہ قائم کیا، تو میں انہی کے ساتھ رہا اور ان سے میں نے قرآن کریم ناظرہ پڑھا۔ ناظرے کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ عربی، فارسی، فقہ اور دیگر چھوٹے موٹے جو علوم تھے میں نے انہی سے سیکھے۔ سیکھنے کے بعد فرمایا کہ پھر مزید میں اپنی علم کی پیاس بجھانے کے لیے وہاں سے توخار گیا، اور 6 برس تک میں نے مختلف کتابیں منطق کی، فلکیات کی، فلسفے کی اور دیگر جو کتابیں تھیں فقہ کی وہاں پڑھی، یہاں تک کہ مشکات کا بھی کچھ حصہ پڑھا۔ پھر دوبارہ واپس میں اپنے چچا جان مولانا شریف صاحب کے پاس آیا، ان کے پاس بھی میں نے مشکات کا کچھ حصہ پڑھا۔ پھر وہاں سے میں فرمایا کہ پاکستان کی طرف آیا۔ پاکستان میں جو مدرسہ تھا تعلیم القرآن دارالعلوم، وہاں پر میں نے کچھ پڑھا مشکات کا حصہ، اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ وہاں پر اکوڑا کٹک جامعہ حقانیہ اکوڑا کٹک کے اندر چلے گیا، وہاں کچھ حصہ میں نے پڑھا۔ پھر 1 سال پڑھنے کے بعد میں پاکستان کے دینی درسگاہ مدرسہ جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی آیا۔ حضرت بنوری رحمہ اللہ کے پاس میں نے صحابیہ اور دورہ پڑھا اور کتب احادیث ان سے تقریباً پڑھی، اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ بخاری مکمل اور ترمذی اول میں نے حضرت علامہ سید یوسف بنوری رحمہ اللہ سے سبقاً پڑھی۔ فرمایا کہ پھر میری فراغت 1971 کے اندر ہوئی، اور 1971 سے لے کر اور بلکہ 65 سے لے کر 2024 تک یہ پاکستان میں ہی رہے۔ تقریباً یہ جو 50 سال یعنی آدھی صدی بنتی ہے، تو اتنے عرصے یہ پاکستان ہی کے اندر رہے۔ 1971 کے اندر فراغت ہوئی،
فراغت کے بعد 2 سال تک شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کا جو ادارہ ہے جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی کے اندر، پر وہاں پر میں نے تدریس کی۔ پھر ان 2 سال تدریس کے بعد حضرت الاستاذ حضرت علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ نے مجھے دوبارہ ان سے مانگ لیا کہ آپ مجھے یہ انور بدخشانی دے دیں، تو دوبارہ میں ان کے ادارے کے اندر آ کے تدریس کرنے لگا۔ کہ اس وقت سے لے کر آج تک میں یہاں پر تدریس کر رہا ہوں۔ پھر حضرت کی تصنیفی اگر آپ چیزیں دیکھیں کہ تصنیفات حضرت کی تقریباً 40 کتابیں، چھوٹی موٹی کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں، اور ان کے اندر خاص طور پر تفسیر کی ایک موٹی تفسیر کی تقریباً 6 جلدوں پر مشتمل ایک تفسیر قرآن کریم کی انہوں نے لکھی، اور ساتھ ساتھ فرمایا جو ان کے ہاں مقبول ہوا ان کا ترجمہ قرآن فارسی کے اندر وہ زیادہ مقبول ہوا، یہاں تک کہ فرمایا سعودیہ کی جو حکومت ہے انہوں نے ان کو شائع کیا ہے، طبع کیا ہے، اور ان سے اجازت لی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں فرمایا کہ جب بھی وہ کوئی بھی وہاں پر فارسی بان فارس سے آتے ہیں یا فارسی زبان کے ماہر لوگ آتے ہیں یا فارسی بولنے والے آتے ہیں، ان کو بطور حج و عمرے پر جو آنے والے ہوتے ہیں ان کو بطور ہدیے کہ وہ کتاب دی جاتی ہے، یعنی قرآن کریم کا فارسی ترجمہ جو کہ حضرت انور بدخشانی رحمہ اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ ساتھ ساتھ میں انہوں نے اتنی کتابیں لکھی کہ اللہ رب العالمین نے ان سے بڑا کام لیا۔ وجہ اس کی یہ تھی ظاہر معقولات اور منقولات کے اندر بڑے ماہر تھے، اور اللہ کریم نے ان کا اتنا ملکہ دیا تھا، ان کو اتنا ملکہ دیا تھا، عربی کے اندر بھی بڑی مہارت رکھتے تھے، بہت زیادہ مہارت تھی۔ اگر کہیں اشکال کرنے کا موقع ہوتا تو اشکال ڈٹ کر کرتے، برملا وہاں کہتے کہ یہ غلط لکھا ہے، بات اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے۔ کئی مرتبہ جب بخاری شریف پڑھا رہے تھے ہمیں اس وقت بھی حضرت رد کرتے تھے، جب کسی بھی ائمہ میں سے کسی امام پر تو کہتے تھے نہیں امام نے یہاں پر یہ ٹھیک نہیں کہا بلکہ بات یوں ہونی چاہیے تھی۔ تو پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ بڑے ہی راسخ العلم شخص تھے، اللہ کریم نے بہت ہی زیادہ علوم سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لائن کے اندر چلایا، ابتدا سے آخر تک اسی لائن ہی کے اندر حضرت کی وفات ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اتنا ملکہ عطا فرمایا تھا اور اتنے کمالات سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے بہترین صفات سے نوازا، اساتذہ کی شفقت بھی تھی اور اساتذہ سے محبت بھی تھی، اور اساتذہ کو خود بھی ان سے محبت تھی، اتنی محبت تھی اور اتنا ان کا کمال تھا، اور راسخ العلم یہ شخص تھے۔ اسی لیے حضرت علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ نے اپنی لاڈلی چہیتی بیٹی ان کو ان کے نکاح میں دی، جو کہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھی، حضرت کے نکاح کے اندر رہی 2 سال، یہ کچھ ہی عرصے رہی، اس کے بعد انتقال ہوا۔ پھر انتقال کے بعد حضرت علامہ مفتی محمد شفیع عثمانی جو مفتی اعظم پاکستان تھے، انہوں نے اپنی نواسی ان کے نکاح کے اندر دی۔ پھر ان سے حضرت کے اولاد غالباً 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو تیسری انہوں نے شادی کی وہ بدخشان سے ہی کی، ان سے بھی 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں، غالباً یہ تقریباً 12 بچے یا 11 بچے بنتے ہیں۔ یہ حضرت نے اپنے فرمایا کہ اولاد اپنے پیچھے چھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد سے بھی بڑا ہی کام لیا۔ حضرت مولانا عمر بدخشانی ان کے چھوٹے بیٹے ہیں غالباً، اور ان کے بڑے بیٹے حضرت مفتی انس بدخشانی ہیں، وہ دونوں جامعہ ہی کے اندر استاد ہیں بنوری ٹون کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی کام لے رہے ہیں، اور انہی کی محنت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتدا سے اخیر تک علم کے مال سے مالا مال فرمایا تھا، اور اپنا فضل ان کو بہت زیادہ دیا تھا، اور یہی بنوری ٹون ہی کے اندر حضرت رہتے ہوئے پڑھاتے تھے، بخاری بھی اور دیگر کتابیں بھی، اور یہاں تک کہ ان کے جو شاگردوں کی تعداد ہے وہ ایک خبر کے مطابق غالباً لاکھوں کی تعداد میں ہے، اور شیوخ الحدیث اور شیوخ جو تفسیر ہے ان کی جو تعداد ہے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں۔ اور آخر میں جب حضرت کا انتقال ہوا تو تقریباً 2-3 سال تک علیل رہے، بستر پر رہے صاحب فراش۔ پھر آخر میں گزشتہ کل یعنی منگل کے روز 13 اگست کو حضرت دار فانی سے فرمائے کہ اپنے اللہ رب العالمین کی طرف چل دیے، اور اسی طرح حضرت کا جو نماز جنازہ تھی وہ وقت کے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی العثمانی دامت برکات العالیہ نے پڑھائی، اور فرمائے کہ ان کی جو نماز جنازہ کے اندر جو تعداد تھی وہ تقریباً لاکھوں کے اندر تھی۔ جامعہ کے اندر بھی کافی تعداد آ جاتی ہے انسانوں کی، پورا جامعہ
بالکل نمازیوں سے بھرا ہوا تھا، ساتھ ساتھ میں باہر کا حصہ بھی کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ مقبولیت دی تھی، ابتدا ہی سے علم کے گھر کے اندر سے فرمائے کہ آنکھ کھولی، اور آخر تک جب جاتے جاتے بھی علم ہی کے ایک سرچشمے سے نکلے، اسی شراک سے نکل کر فرمائے کہ ان کی جو تدفین ہوئی آخر کے اندر دارالعلوم کراچی، جو کہ مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ کا ادارہ ہے، وہیں پر حضرت کی تدفین ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت انور بدخشانی رحمہ اللہ کے جتنی بھی خدمات ہیں ان تمام کو قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر پوری امت مسلمہ کے ہر ایک فرد کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب یہ اتنا بڑا ایک نقصان ہوا ہے کسی بڑے عالم کے جانے سے، یہ بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں رب العالمین یہ جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو اپنے فضل سے کرم سے پر فرما، اور فرمائے کہ ان جتنے علماء ابھی موجود ہیں ان تمام اکابرین کو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایک محض فضل کرم سمجھتے ہوئے، اللہ کی عظیم نعمت سمجھتے ہوئے ان کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پہ حضرت مولانا فضل محمد صاحب، حضرت مولانا زیب صاحب، مولانا قاری قاسم صاحب، مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب، اسی طرح مولانا عبدالرؤف غزنوی صاحب، اور اسی طریقے سے مفتی تقی عثمانی صاحب، اور جتنے بھی دیگر ہمارے اکابرین ہیں۔ ظاہر ہے کچھ نام ہمارے ذہن میں ہیں، کچھ نام نہیں ہیں، لیکن اللہ کریم نے بڑے علم سے نوازا ہے۔ ان اکابرین کی اگر موجودگی ہمارے سروں پر ہوگی تو انشاءاللہ العزیز کام کرنا دین کے حوالے سے بہت آسان ہوگا۔ ان حضرات کے اخلاص کی بنا پر جتنے بھی آئے ہوئے عذابات ہیں اور جتنے بھی مصائب ہیں اور جتنی پریشانی ہیں اور جتنے فرمائے کہ یہود و نصارہ کا یہ منہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے منہوں پر فرمائے اکابرین کے پاؤں ہوا کرتا ہے۔ ان کا جب پاؤں ہوگا تو ان جتنے بھی فتنے ہیں وہ فرمائے کہ اپنے منہ سے کچھ اگل نہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے ان اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔